اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ احادیث ہیں، یہ مشکات کی جلد سوم سے لی گئی ہیں، نمبر میں ان کے بھی دوں گا۔ تو اس میں پہلی جو حدیث ہے وہ مسلم سے ہے، اس کا نمبر ہے 5874۔ اس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آیت مباہلہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی تو آپ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی جلد سوم کی مشکات کی 5884 کہ حضرت ابن عمر جو بڑے محدث ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مکھی کو قتل کرنے کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ لوگ مجھ سے مکھی کے قتل کا فتویٰ پوچھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ یہ حدیث جو بخاری کی ہے۔ پھر یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس میں رسول نے فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت رکھے، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ۔ اس کا نمبر 5908 ہے۔ پھر یہ آخری حدیث جو ترمذی کی میں یہاں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا نمبر ہے 5893۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی، فاطمہ، حسن، حسین سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ یہ ساری احادیث جو بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے صرف یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں سے کتنی محبت کرتے تھے، صرف اس لیے بیان کی گئی ہیں۔ آپ کو ان سے کتنی محبت تھی، اور مباہلہ کے وقت بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ حضرت علی، جناب فاطمہ اور حسن حسین کو لے کر گئے، جو عیسائیوں کے ساتھ ایک مباہلہ تھا۔ تو اب جب اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے، اتنا پیار تھا، اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جن سے آپ واقف بھی ہیں، تو پھر وہ کون سا مقصد تھا جو اس سے بھی زیادہ آگے تھا، کہ جس کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان اور اپنے رفقا کی جان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی؟ وہ مقصد کیا تھا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب رسول کو ان سے محبت ہے تو مقصد سے بھی اس حضور کو بہت زیادہ محبت ہوگی۔ تو مقصد کیا تھا اس سارے معاملے کا؟ اس مقصد کو بیان کرنا ضروری ہے۔
تو مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑا پیار کیا، تو پھر ایک ایسا وقت آیا جب اسلام جو ہے وہ اس کی جو اصل شکل تھی وہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور جو نظام مصطفیٰ تھا یا جو خلفائے راشدین کا نظام تھا اس کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ تو جب جس کا نانا کا دین تھا، جو نانا بڑی محبت کرتا تھا، تو پھر اس سسٹم کو خراب ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، لہذا اس لیے ان کو میدان میں آنا پڑا، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کو اس کے لیے مجبور کیا گیا۔ لہذا یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ آپ امام حسین کسی اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کام کے کہ اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ایک رات زائد مانگی تھی وہ بھی عبادت الہی کے لیے مانگی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں مزید سجدے کر لیے جائیں۔ تو جو ہستی جس کا آخری سانس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے نکل گیا ہو، وہ نماز کتنی اہم ہے، اس نماز کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اللہ سے بھی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے، یہ سارا ہونا چاہیے، لیکن جو انہوں نے اصول بتائے، جو انہوں نے باتیں بتائی، کیا آج ہم میں وہ ہے؟ آج ہم اس پر چل رہے ہیں؟ دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا، لیکن جب اتباع نوح سے ہٹ گیا تو اللہ نے اس کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ کہ حسین علیہ السلام آخری دم تک اتباع رسول میں رہے، اس لیے وہ اہل بیت میں، اور جب اتباع رسول میں بھی رہے اور پھر کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہیں چاہتے تھے، تو جو خرابی تھی سسٹم کی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ نظام مصطفیٰ آگے بڑھے، اور نظام مصطفیٰ اس وقت کی اس کی شکل بدلی، آج تک وہاں تک واپس نہیں گئی جہاں ابو بکر کھڑے تھے، جہاں عمر کھڑے تھے، جہاں عثمان اور علی کھڑے تھے۔ اتنی شکل تبدیل کر دی گئی اس نظام کی، لہذا یہ قربانی معمولی نہیں تھی، یہ قربانی اسلام کو بچانے کے لیے دی گئی تھی، یہ کسی کے خلاف جنگ نہیں تھی، کوئی کافروں کے خلاف جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو وہ بھی مسلمان تھے، لیکن سوال صرف اتنا تھا کہ نظام مصطفیٰ کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی تھی، اس کو بچانے کے لیے کسی کو تو کھڑا ہونا تھا، تو حسین کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ 72 آدمی تھے، سامنے ہزاروں لوگ تھے، تو یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ جنگ تو نہیں ہوئی، ایک آواز تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اس سسٹم کے خلاف، اس کو بند کر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ وہ جو نظام مصطفیٰ کو تبدیل کر دیا گیا، اس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ لہذا اس لیے یہ جو قربانی تھی بڑی اہم تھی، لیکن اس قربانی کے ہم نے کوئی قدر نہیں کی۔ ان کا دن آیا، باتیں ہو گئی، ذکر ہو گیا، دن گزر گئے، بات ختم ہو گئی۔ یعنی ذکر حسین تو جاری ہے،
لیکن فکر حسین کہاں کہاں ہے؟ فکر حسین کا بھی ہونا ضروری ہے. ذکر حسین کے ساتھ آپ کی زندگی، آپ کے جو عادات، آپ کے خصائل، ان کو بھی تو اپنانا ہے نا، کہ ان کو چھوڑ دینا ہے. لہذا یہ معرکہ کربلا جو تھا، اس نے اسلام کو دوبارہ اصلی شکل میں لانے کی کوشش کی. لیکن وہ جو نماز، اس سے ہم کتنی دور ہیں. جو امام حسین علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، جس عبادت کے لیے انہوں نے ایک زائد رات مانگی، ہم آج اس سے کتنی دور ہیں. ہم آج اس سے کتنی غفلت برت رہے ہیں. شریعت محمدی سے کتنی غفلت برت رہے ہیں. اتباع رسول میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب بھی کسی بڑی ہستی کا دن منایا جاتا ہے تو اس کا جو ٹریبیوٹ ہوتا ہے، جو اس کا خراج تحسین ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے احکام پہ چلنے کا عہد کیا جائے، اس کی باتوں پہ عمل کرنے کا عہد کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے کا عہد، ان کی باتوں پہ چلنے کا عہد، اس کو تازہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے بڑی بڑی قیمتیں جانے گئیں جو رسول کو بڑی پیاری تھی. تو آخر میں میرے دو شعر ہیں. جو ساقی کوثر کا نواسا حسین ہے، میدان کربلا میں وہ پیاسا حسین ہے. دوش نبی پہ بیٹھا نہیں مصلحت بغیر، سجدے کی معرفت سے شناسا حسین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے.